بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے۔ عثمان کہہ رہے ہیں دفنی چلانے کو کیوں چلا رہے ہیں آپ؟ چلے ایک منٹ سارے کلام آپ نے گنوں والے پڑھے ہیں، سب کچھ آپ کیا آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ داتا کو کون ایسے پڑھتا ہے؟ ایسے پڑھتا ہے۔ کشف المجوم میں ہے کہ سماع سننے کے دو گروہ ہوں گے۔ کشف المجوم کا چاچا آپ غلط بات مت کہیے۔ آپ نا عثمان کہہ رہے ہیں دفنی چلانے کو کیوں چلا رہے ہیں آپ؟ چلے ایک منٹ سارے کلام آپ نے گنوں والے پڑھے ہیں، سب کچھ آپ کیا آپ دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ آپ داتا کو کون ایسے پڑھتا ہے؟ ایسے پڑھتا ہے۔ کشف المجوم میں ہے کہ سماع سننے کے دو گروہ ہوں گے۔ کشف المجوم کا چاچا آپ غلط بات مت کہیے۔ آپ نا ابھی جو ہے علی بھائی کی ویڈیو آپ دھیان سے سننا، اس ویڈیو کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ دوسرا حوالہ کشف المجوب سے میں نے دیا تھا کہ صحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں علی حجویری صاحب نے اور ان کے داتا صاحب نے، اور یہ ان کی طرف منسوب نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آیا کبھی۔ بازید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ حضور بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی اور حضور کو پسند آئی، بعد میں حضور نے شادی کر لی تھی، استغفر اللہ۔ اور داؤد علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا کہ ان کی بھی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی اور اس صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں۔ تورات کے اندر جو جھوٹا واقعہ جو بعد میں داخل ہوا اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا، صرف نقل نہیں کیا، اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کیا۔ فتویٰ چاہیے سرکار، کتابیں پرنٹ کرنے والوں پر، ترجمہ کرنے والوں پر۔ پیر کرم شاہ صاحب الازری انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن میں صحب اور سکر کا جو یہ واقعہ ہے نا، اس کو انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کافر ہے کون۔ دوسری طرف اسی پیر کرم شاہ نے کشف المجوب کا مقدمہ لکھا اور کہا کہ جس کا کوئی پیر نہیں یہ کتاب پڑھ لے، اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، وہاں نہیں اس نے مینشن کیا کہ کھرا یہاں نکل آیا۔ ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ایسے کر کے کشف المجوب لہراتے تھے۔ مڈے کتاب لے آئے اے مینو دے ذرا کشف المجوب سی اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب پہلے سب تو پہلے صوفی آپ صدیق اکبر کا ذکر فرمایا۔ تو داتا صاحب لکھا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ ہاں جی، سیم وہی کشف المجوب وہ جو لہرایا کرتے تھے نا، اس میں سے میں نے چیزیں نکالی ہیں۔ بابا پوری زندگی نہیں بولیا، انہوں پتا سی انجینئر جڑا نا ہوئے پہ گیا جو تواڈے بابے نو پہ گیا جو ہے اوے پہ گیا جے تواڈے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر۔ اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے، اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے۔ اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے، نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو۔ اور جڑا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، ہاں نکلو باہر۔ دب کا رہا بابا، اور یہ نہ سمجھیے گا اس نے کلپ نہیں دیکھا، کلپ دیکھا ہے، رسپانس بھی کیا ہے۔ او ایک منڈا نیٹ ہوتے ہوندا ہے، وہ کہندا ہے لبیک کا پڑھا کرو، لبیک نہ پڑھا کرو، ساڈی مرضی سی جی میں مرضی پڑھیے۔ وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر، وہ کہتا رہتا تھا مولی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا، وہ بھی کوئی تھا، میں کہتے ہیں اس کو جواب دو، لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں، وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈھڈے کیڑا پر وقف ایسی کی کہنا لبیک کا ہونا چاہیے۔ میں کہ تو کا پڑھتا رہو، ایسی کا لبیک پڑھتے رہتا۔ یہ وہی کلپ تھا جس میں نے کشف المجوب کی باتیں ہائی لائٹ کی تھی، لیکن اسے پتا تھا، ظاہر ہے میری داڑھی نہیں نکلی تھی۔ میں خادم رضوی صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں، میری گلی کی مسجد میں درس دیتے تھے 1994 میں، یہ 2024 چل رہا ہے، 30 سال پہلے۔ ان کا پیر خانہ جیلم میں، اور جہاں ان کی بیعت تھی حاجی پیر صاحب، ان سے بھی میرا بڑا ایک اچھا رشتہ تھا، میں جمعہ ان کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، تو میں تو انہیں بچپن سے جانتا ہوں۔ اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی اور ٹانگوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا، یہ تو بعد میں ایکسیڈنٹ ہوا ان کا۔ تو خادم رضوی صاحب کو پتا چل گیا سی کہ اے بھائی ساڑھے تو اتے ہے، انہوں نہیں ہاتھ پانا۔ ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگوں نے وہ کلپ دیکھ لیا تھا 2017 میں۔
اس کا جواب نہیں آ سکا سوائے یہ کہ لبیک اور لبیکا. یہ زبان انہیں سمجھ آتی ہے. ہماری یہ ویڈیو جب جاتی ہے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں انجینئر صاحب ہر ٹائم غصے چ رہتے ہیں. نہ اللہ دے بندے ہو, میں کیمیا والی مشین آن کیتی ہے, ہاں تو میری مجبوری ہے. اب جس کسائی کے پاس کیمے والی مشین نہیں, صرف وہ بوٹیاں بناتا ہے, تو وہاں تو آپ نے صرف ٹوکا چلتے ہوئے دیکھا ہے. اور جہاں کیما نکلتا ہے وہاں آپ جا کے گلا نہیں کر سکتے کہ میں آج تک نہیں تکیا, تو جڑی شاید تون کے دوسرے پاس کیما باہر کٹ دینا ہے. وہ کہے گا بھائی جی میرا کام میں کیا کرا میں. ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات, بھائی میں کو ہومیوپیتھک کی دکان کھولی ہوئی ہے, میں سرجن ہاں, چیکاں کٹاں گا. اور دیکھ لیں سرجری کا ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے. ہومیوپیتھک ہو, ایلوپیتھک ہو, ہربل ہو, سب کہتے ہیں کہ جب سرجری کی ضرورت پڑے تو پھر کوئی دوائی کام نہیں آتی, سیدھا چیرا چلتا ہے. تو میرا کام سرجری والا ہے, کیا کروں میں؟ جب بھی علاج کروں گا چیخیں نکلیں گی, یہ ایک نیچرل ہے. آج تک آرتھوپیڈک سرجن کو کسی نے کہا ہے کہ تیرے پاس جتنے مریض آتے ہیں چیخیں مارتے ہیں اور پھر تو ایک بار چیخ نکالتا ہے ساروں کی؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ نیچرل پروسیس ہے. بھائی یہاں پہ بھی یہ سارا علاج ہو رہا ہے. ویسے میں نے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ بھی رکھا ہوا ہے اپنا علیحدہ سے, ہربل بھی رکھا ہوا ہے. آپ نے اگر نماز کا پریکٹیکل سیکھنا ہے وہ سیکھ لیں, درود شریف کی فضیلت سننی ہے وہ بھی سن لیں, قرآن کی تفسیر بھی سن لیں. لیکن جب یہ بابوں والا معاملہ آئے گا تو پھر یہ چیرے والا کام ہے, تو سرجن والا کام ہے, تو پھر بھگتنا پڑے گا آپ کو, سیدھی سی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, ہماری مجبوری سمجھیں آپ. تو مفتی صاحب یہ جو آپ جواب دیتے رہے ہیں, دیتے رہیں گے, تے جواب دیو صاحب اور سکر دا کشف المحجوب دا, اس کی پرنٹنگ کرنے والوں کا, ترجمہ کرنے والوں کا, حرام کی کمائیاں کھانے والوں کا. اور ان کے اوپر بھی فتویٰ چاہیے جو یہ ہاتھ میں لڑاتے رہے کہ جدہ کوئی پیر نہ ہوئے کشف المحجوب پڑھ لوے. 2 والے ہو گئے, تیسرا والا وہ بھی کشف المحجوب سے. انہوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ امام حنیفہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں, والعیاذ باللہ. شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہی کچھ لکھا. اور ایسے یہ ہوشیار ہے, استخوان مبارک جمع کر رہا ہوں. انہوں اتنی شستہ اردو لکھ چڑی پتہ ہی نہ چلے, ایک جگہ ہڈیاں بھی لکھا ہے, ایک جگہ استخوان مبارک. کیا رسول اللہ کی ہڈیاں ہیں قبر کے اندر؟ نعوذ باللہ. کل تک لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے, تمہارے بڑے گستاخ رسول ہیں. امام حنیفہ کے متعلق ایک جھوٹی چیز ان کے اوپر منسوب کی جن کا امام حنیفہ سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن یہ خواب گستاخانہ ہے, اور خواب گھڑنا تھا نا, ہم بھی بریلوی رہے, ہم سے سیکھ لیتے. تم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ خواب میں حضور علیہ السلام کا آسا مبارک, آپ کے برتن مبارک, آپ کے کرتا مبارک کو جمع کر رہے تھے, ہڈیاں جمع کر رہے تھے قبر کے اندر اتر کے. شیطانی خواب کو تم نے رحمانی خواب بنا کے پیش کیا. تو تمہارے بزرگوں کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. میں نہیں کوئی بابا چھڑنا. جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے, جس نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے سواریاں بٹھا کے اپنے بابوں کی درگاہوں پہ پھینکی ہیں, جس نے اللہ رسول کا نام استعمال کر کے چندے بٹورے ہیں, جدادیں بنائی ہیں, میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا. ایک نعرے سے میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. چوتھا حوالہ 3 ہو چکے, چشتی رسول اللہ, کشف المحجوب کے 2 حوالے میں نے دیے, صاحب اور سکر, اور قبر سے ہڈیاں سمیٹنا. چوتھا حوالہ تذکرۃ الاولیاء سے. اس میں فرید الدین عطار صاحب لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی حالت سکر میں کہا کرتے تھے, جب ان سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یار تمہارے بزرگوں سے کوئی دین سیکھنے گیا, آگے دیکھو لد کر چھوڑ دے جائے. ظاہر بل شٹ کا میں ترجمہ کیا کروں, بل شٹ کا میں ترجمہ کیتا ہے, لد کر دے جائے. تو میں لد چکے نا منہ دے مال چھڑی تھوڑے سارے ہوتے. وہ دین سیکھنے گیا ہے, وہ پوچھ رہے بتاؤ کہ تمام انبیاء اور پوری انسانیت کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی؟ تو تیرا کام تھا تو بخاری مسلم سے حدیث بتاتا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں سید الاولین والآخرین ہوں, جتنے گزر چکے جتنے آنے والے.
میں قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کی طرف سے شفاعت کروں گا, اللہ کے حضور ان کی سفارش کروں گا, خطیب بنوں گا. وہ بایزید بستامی آگے سے کہتا ہے کہ محمد تمام انبیاء اور تمام مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. اور یہاں اس کی بکواسیات ختم نہیں ہوئی ہیں, اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب ذرا یہ پوچھیں ان سے کہ قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, یہ کون سا جھنڈا ہے جو اس نے پکڑا ہوا ہوگا؟ کیونکہ وہ مفتی حنیف قریشی کہتا ہے کہ میں اس کی تعویل کروں گا, یہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے. اصل میں بایزید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ, کشف المحجوب بھی لکھے ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں, میری شان بلند ہے. علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. یہ میں اس لیے کوٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ شتیہات میں جا کے وہ بزرگوں کی شتیہات لے آئیں گے اللہ کے بارے میں, میں وہ بات کوٹ کر رہا ہوں کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو یہ بھی فراڈ ہے, اللہ کے لیے بھی اس طرح کی بکواسیات نہیں ہو سکتی. تو علی اجویری صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا, اور حنیف قریشی نے وہی اپنے بابے کے پیچھے گمراہ ہوا, اس نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ میں اس کی تعویل کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے وہ بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ گھونٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. توبہ توبہ, اے دیکھو ایک گستاخیوں تے مناظرے لڑدا لڑدا اپنے بابے نو بچاندے ہویا خود اپنی آخرت خراب کر بیٹھا ہے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی. ویسے علیحدگی میں توبہ کر لی ہے اس نے, میرا ایمان ہے, اسے پتہ ہے یہ غلط ہوا ہے اس سے. ایک چیز آج میں کیمرے میں کھول دیتا ہوں, میں نے اس سے فون کے اوپر کشف المحجوب کی عبارت ڈسکس کی تھی ساور سکر والی, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ بالکل یہ گستاخانہ ہے, میں اس کا کوئی دفاع نہیں کروں گا. لیکن اس فون کی میرے پاس ریکارڈنگ موجود نہیں ہے, اس پہ بھی اس کو بعد میں شرم آئی ہوگی کہ اس نے کیا کیا, اسے نہیں دفاع کرنا چاہیے تھا, لیکن وہ ہو گیا. ہم وہ ویڈیو لگا دیں گے کہ یہ دفاع کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کون سا جھنڈا ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت کے دن ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا میدان محشر میں, اور کہا جائے گا کہ یہ غدار ہے, سارے پہچان لو. تمہارے بابوں کے لیے یہ جھنڈے اٹھائے جانے ہیں, لواء الحمد نہیں ہونا ان کے پاس. ہاں, یہ ذہن میں رکھنا, چنڈے ہون گے لیکن چنڈے چڑھن گے. ہاں, وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے چنڈے چڑھے گے, تو بابے نے چنڈے چڑھنے نے. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اب پہلے والے ویڈیو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, جہاں پہ سٹیج پہ بہت سارے علماء موجود ہیں. وہاں پہ اسی مطلب کہ کشف المحجوب جو کتاب کے بارے میں, جو صوفیہ کی کتاب ہے, اس پہ جو ہے اسی کے بارے میں ایک مولانا بول رہے ہیں کہ اس پہ سما کی 2 قسم ہیں. اسی طریقے کا کچھ بول رہے تھے. جو وہاں پہ ایک آدمی تھا وہ شاید اس کو مطلب کہ غلط سمجھتا تھا, تو انہوں نے بولنے نہیں دیا, بلکہ وہ بحث مباحثے پہ اتر گئے اور ان کے مائک کو چھڑانے کے آگے, مطلب مائک کو چھڑانے کے لیے آگے. تو میرے بھائی آپ نے ویڈیوز دیکھی کس طریقے کا اس کتابوں میں کس طریقے کا گستاخی لکھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے قبر میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہڈیاں جمع کر رہے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ جو ہے یہ گستاخانہ خواب کو رحمانی خواب کر کے پیش کرتے ہیں. اسی طریقے کا بہت سارا گستاخی, اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک اس طریقے کا واقعہ لکھا ہوا ہے جو کہ مطلب گستاخانہ ہے. اسی طریقے کا بہت سارا چیز جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے. تو آپ اسی ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.